السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الداعي إلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قابل احترام معزز و مکرم شیخین شقیقین دیگر علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیزوں، الحمدللہ آج بہت ہی زیادہ سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ دو بڑی شخصیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں. حالات چاہے جیسے بھی ہوں، یہ پروگرام کامیاب ہے اور کامیاب رہے گا، اور آپ ضرور ان دونوں سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا اور آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، چونکہ مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے، اس پر کچھ بنیادی باتیں بتانا ہے. اسلام میں نوجوانوں کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق اللہ ما یشاء. اللہ رب العالمین جب تمہیں پیدا کیا تو بڑے کمزور تھے، ناتواں تھے، نہ چل سکتے تھے نہ پھر سکتے تھے، انتہائی لاچار کمزور. لیکن پھر ایسی جوانی اللہ تعالیٰ عطا کیا، سبحان اللہ، طاقت عروج پر پہنچنے لگی، جسم مضبوط ہونے لگا، عقل پختہ ہونے لگی، گرم خون بڑھنے لگا، نوجوان ہوئے، تر و تازہ ہوئے. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آہستہ 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 پہلے کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر کمزور کر دیتا ہے. تو یہ جو بیچ کا مرحلہ ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یہ دو کمزوریوں کے درمیان یہ جوانی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ سب سے اہم نعمت ہے. اس نعمت کو ہم اللہ کے لیے لگانا ہے. اللہ رب العالمین کو ایسے ہی بندے سب سے زیادہ پسند ہیں. آپ بارہا یہ حدیث سنے ہیں کہ قیامت کے دن جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکی کے عالم میں اپنے سائے میں یا عرش الہی کے سائے میں جگہ دینے والے ہیں، اور وہ سایہ کوئی معمولی سایہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں، اتنا اہم سایہ ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس میں وہ نوجوان ہے جس نے جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دی ہے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. جوان تو بہت ہیں، لیکن وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہے، اسی نوجوان کی اللہ رب العالمین کے پاس بڑی قدر ہے، بہت ہی اونچا اس کا مقام و مرتبہ ہے. رب العالمین بے انتہا اس نوجوان کو چاہتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کس قدر اس نوجوان کو چاہتے ہیں جو عبادت میں اپنی جوانی کو لگا دیا. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ. بے شک اللہ رب العالمین اس نوجوان کو بے انتہا چاہتے ہیں جس کی جوانی میں کوئی شہوانی دیوانگی نہ ہو. ویسا نوجوان چاہیے اسلام کو. نوجوان ہو تو وہ اپنی طاقتوں کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہو. نماز پڑھنے والا نوجوان، تہجد پڑھنے والا نوجوان، نفل روزوں کا پابند نوجوان، پیر جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرنے والا نوجوان،
اپنی آواز کو تلاوت قرآن میں خوبصورت بنانے والا نوجوان، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دعوت دین میں بے خطر کود پڑنے والا نوجوان، آئین جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، ایسا نوجوان چاہیے اسلام میں، ایسا نوجوان چاہیے۔ یقیناً میں جانتا ہوں کہ جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین نے ایسی کچھ طاقتیں اور ایسی خواہشیں رکھا ہے، انسان اس کو کنٹرول کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، وہ جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، کبھی کبھی وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ماں باپ اس کو شادی کے لیے روکتے ہیں اور وہ شادی کے لیے بے چین رہتا ہے۔ یہ اس کی فطری تڑپ ہے، اس کی فطری جذبات ہے، وہ حالات سے مجبور ہو کر پتہ نہیں کیا کچھ کرنے چلا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے لیے اگر تم اپنی جوانی کی حفاظت کر لو، اللہ کی قسم اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش الہی سے اللہ کہتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم، میرے جلال و مرتبے کی قسم، میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ کون ہے وہ؟ المناکح، المناکح الذی یرید العفاف، وہ نوجوان جو اپنے جوانی کے عالم میں خواہشات پر کنٹرول کر لے اور پاک دامنی کی زندگی گزارے، عفت و عصمت کی زندگی گزارے، بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے اور اللہ سے حلال طریقے سے رشتہ کرنے کی خواہش کرے اور دعا کرے، اللہ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ بے انتہا چاہتے ہیں ایسے نوجوان کو، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن چونکہ حالات اجازت نہیں دیتے کہ اس پر زیادہ بولیں، ہمارے مقررین ہیں جن کو آپ سننا ہے، لیکن ایک دو باتیں ضرور بتا کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ سنو، آج کے دور میں خاص کر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی، قوم کو آگے لے جانے والے، قوم کا مستقبل، قوم کا سرمایہ، قوم کی ترقی، قوم کا عروج نوجوانوں پر منحصر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ لے کر اٹھے، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب نوجوان جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے عین 27 سال کی عمر میں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے 34 سال کی عمر میں، مصعب بن عمیر اسلام قبول کیے 12 سال کی عمر میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے 10 سال کی عمر میں۔ کیسے بڑے بڑے انقلاب، کیسے بڑے بڑے کارنامے، ارقم بن نبی ارقم اسلام میں ہیں، عبداللہ بن مسعود اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، زید بن حارثہ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سب نوجوان اسلام کی ترقی کا راز ہیں۔ یقیناً نوجوانوں سے آج بھی ترقی وابستہ ہے، آج بھی اسلام کی ترقی نوجوانوں کے لیے ہے کہ آگے بڑھو، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ماحول جبکہ کوئی اسباب نہیں تھے، اس عالم میں بھی یہ وہ نوجوان ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلانے کے لیے نکل گئے۔ کیسی کیسی بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دیے، وقت کے بادشاہ کے سامنے ٹھہر کر اسلام کی دعوت دیے، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی ادوار آئے ہیں، ہر دور میں نوجوانوں کے بڑے کارنامے۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو کوئی بھول نہیں سکتا، جنہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ پر حملہ کیا اور ان کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ محمد الفاتح کو کون بلا سکتا ہے، جو صرف 16 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کی طرف نکل گئے اور انہوں نے جنگلوں میں خشکی پر کشتیاں چلا کر ثابت کر دیا کہ نوجوانوں کا حوصلہ اور عزم کیا ہوتا ہے۔ عمر نے کہا
जब फुतूहात का सिलसिला शुरू हुआ, गुजरते रहे और सारे फुतूहात उनके कदम पर आ गए और एक के बाद एक कई ममालिक फतह हो गए, लोग इस्लाम कबूल करते चले गए हैं, यहां तक कि खुशकी खत्म हो गई, समंदर हाइल हो गया। उस समंदर के पास ठहर कर ये नौजवान कहता है, अल्लाहुम्मा लौ अअलम अन्ना वराअ हाज़ल बहरी बलदन युअबदु दूनका लक़ुस्तु इलैहि। ऐ अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि समंदर पार भी कोई बस्ती है जहां मौला तेरे अलावा किसी और की पूजा हो रही है, मैं इस समंदर में भी कूद पड़ूंगा। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये थे वो नौजवान। लेकिन आज नौजवानों को नशाना बनाकर उनको इंतहाई गंदी और बुरी आदतों में मुब्तला किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका ईमान बर्बाद हो रहा है, जो कि सबसे बड़ी और असल नेमत है, बल्कि उसके साथ साथ उनकी जवानी को आग लग गई है, उनकी जवानी तबाह है, बर्बाद है। कितनी गंदी और खबीस आदतों के शिकार बन गए हैं। जब से सोशल मीडिया आम हो गया और ये स्मार्टफोन आम हो गया, नौजवानों की रातें कहां गुजर रही हैं, कैसे गुजर रही हैं, किस बेहयाई में गुजर रही हैं, किस बदनजरी में गुजर रही हैं, अल्लाह बचाए। इस हद तक इस गंदगी में, फहश में, बेहयाई में, बदकारी में, गंदी फिल्मों में, गंदी चीजों को देखने में मुब्तला हो गए हैं। ईमान भी गया, अखलाक भी गए और सारे का सारी जवानी भी खत्म हो गई। आज आपको मालूम है, ऐ नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, वरना आगे नस्ल भी नहीं बढ़ेगी। आज सबसे बड़ा मसला नौजवानों के लिए ही है, शादी होती है, महीने 2 महीने में तलाक, 4-5 महीने में तलाक, औलाद नहीं हो रही है, क्या मसला है? लड़कियां बताती हैं कि आज का नौजवान फिटनेस नहीं है, काबिल नहीं जवानी के, नस्ल बढ़ाने के काबिल नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले ही गिज़ाएं केमिकल से भरी हुई और बहुत सारी कमजोर चीजें, उसके बावजूद इनकी गलत आदतें उनको इस हद तक पहुंचा दी है कि आज वो अपनी नस्ल को दुनिया में कायम करने के लायक न रहे। और सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली दवाएं कुव्वत बाकी दवाएं हैं। क्यों ऐसा है? इसलिए कि आज का नौजवान अपनी जवानी को तबाह करते जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ एक मसला नहीं है उनके ईमान पर डाके, इनके जवानी पर ये तो डाका हुआ, सबसे बड़ा डाका यही जवानी पर। इसके साथ साथ बहुत सारे मुखद्दरात और मुनश्शियात, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, तंबाकू, ड्रग्स, दुनिया भर की गंदी आदतों के शिकार हो गए नौजवान। खा खा कर ऐसे जहनी तौर पर परेशान है कि अल्लाह बचाए, पता नहीं ये कैसा नौजवान है, अल्लाह रहम फरमाए। इतनी गंदी आदतों का शिकार, खा खा कर किसी को कोई बीमारी, किसी को कैंसर लगा हुआ है, किसी को बचपन ही से जवान होते होते शुगर आ रहा है, कोई बीपी का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है। कहां चली गई जवानी? ऐसी गंदी आदतों का आदी बना चुके हैं कि आपकी जवानी तबाह। और फिर ऐसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनको बिजी कर दिया गया है कि ये वीडियो गेम खेलते हुए, ऐसे प्रोग्रामों में अपने आप को शामिल करते हुए जहनी तौर पर इतना टेंशन, अल्लाह रहम फरमाए। न बाप का ख्याल है, न माँ का ख्याल है, न बड़ों का ख्याल है, न छोटों का ख्याल है, किसी का ख्याल नहीं। पागलों की तरह हो चुके हैं आजकल के नौजवान। देखो, ये सारे फितनों से बचाने के लिए सिर्फ इस्लाम ही आपका सहारा है। ये तो खैर इंसान की नौजवानी है, लेकिन इसके साथ ईमान बढ़ा के मुख्तलिफ किस्म के शुकों को शुबहात, ये तो शहवात हुए, दूसरा शुबहात में मुब्तला किया जा रहा है। नित नए फितने, नए तहरीके, नए ख्यालात, नए अफकार, नए नजरियात। थोड़ा सा दीन के करीब क्या नौजवान होता है, एक नया फितना लेकर बैठ जाता है, उलमा को परेशान करते हैं, अलग से अलग उल्टे सीधे दलाइल पेश करते हैं, फहम सलफ से दूर हैं, जिसके नतीजे में थोड़ा दीनदार क्या बनते हैं और ज्यादा दीन के लिए फितना बन जाते हैं। ऐसा नौजवानों के लिए बर्बादी के बहुत सारी चीजें आ गई हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप अपनी जवानी की हिफाजत चाहते हैं, अल्लाह की राह में अपनी जवानी को लगाना चाहते हैं, तो चलो दीन से जुड़ जाओ, इल्म दीन से जुड़ जाओ, उलमा इकराम से जुड़ जाओ, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह को थाम लो, उलमा इकराम की जमात से जुड़ जाओ, फहमे सलफ अपनाओ, सहाबा इकराम की तारीख का मुताला करो। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब, आपकी आखिरत भी कामयाब। किसी न किसी तरीके से जोड़ के रखो अपने आप को। अगर आप
اہل علم سے، علماء سے، دیندار لوگوں سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے، کتابوں سے، دینی پروگراموں سے، دینی بیانات سے نہیں جڑیں گے، بہت سارے شیاطین آپ کی جوانی کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ اقبال نے ایسے بہت کچھ کہا ہے، تو اس لیے سب چھوڑو، دیندار نوجوان بنو، متقی نوجوان بنو، تم دعائیں کریں، اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول کرے، تم آگے بڑھے، اللہ کی نصرت آپ کے سامنے کھڑے، ایسا نوجوان بنو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام میں نوجوانوں کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین، وصلی اللہ علی رسول کریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔